اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جملہ سامعین اور جملہ ناظرین، آج درس حدیث لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آج ایک سوال کا جواب ہے۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے سوال کیا کہ جب رجب المرجب شریف آتا ہے تو اس میں حضور معین الدین والملہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمت کے عرس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور دیگر اکابرین اور امت کے کاملین کے اعراس کا چرچا ہوتا ہے، اور ان کی کرامات کا اور ان کے تصرفات اور اختیارات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو معتزلی ذہنیت کے لوگ جو ہے، بدعقیدہ اور بد مذہب ذہنیت کے افراد جو ہیں، وہ بڑا واویلا کرتے ہیں، صاحب آپ ولیوں کی کرامات سناتے ہیں جس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، ان کے تصرفات بتاتے ہیں جن کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، ان کے اختیارات بتاتے ہیں جن کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ نہیں صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں کثیر آیات مقدسہ اور کثیر احادیث صحیحہ اور صریحہ جو ہے وہ اس بات پر ناطق ہیں، اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاملین سے اور صالحین سے کرامات کا صدور حق ہے۔ یہ اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے شرح الفقہ الاکبر مولا علی قاری کی لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں والکرامات للاولیاء حق، یہ امام صاحب کا قول تھا۔ اس پر مولا علی قاری حنفی فرماتے ہیں کہ الکرامات للاولیاء حق ای ثابت بالکتاب والسنہ، کہتے ہیں کرامات اولیاء، اعزازات اولیاء، تصرفات اولیاء کتاب اور سنت سے ثابت ہیں۔ ولا عبرۃ بمخالفۃ المعتزلۃ واہل البدعۃ فی انکار الکرامہ، کہتے ہیں اس کی طرف لوگ توجہ نہ دیں، لوگ ایسے گندے نظریے والے لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں جو کہ انکار کرامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، انکار عزت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولا عبرۃ بمخالفۃ المعتزلۃ واہل البدعۃ فی انکار الکرامہ، انکار کرامت میں اہل بدعت بدعقیدہ کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور معتزلی ذہنیت کے لوگوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اہل السنت والجماعہ اور قرآن و حدیث کے افکار اور نظریات پر جو ہے وہ دوام اختیار کیا جائے گا، استمرار اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد علماء اور مولا علی قاری علیہ الرحمت نے اس پر ایک زبردست جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَهِيَ كَرَامَةٌ لِلْوَلِيِّ وَعَلَامَةٌ لِصِدْقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جو اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کا اعزاز ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کا تصرف ہوتا ہے، اور اس کے وجود سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ
معجزائے نبوت کے صدق کی دلیل ہوتا ہے، یہ اس دور کے نبی کے جو معجزات ہیں اس کے صدق کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جس طرح معجزات کے صدور میں اللہ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے، معجزات کے وقوع میں اللہ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے کرامات کے صدور اور کرامات کے وقوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں فَإِنَّ كَرَامَةَ التَّابِعِ كَرَامَةُ الْمَتْبُوعِ، فرماتے ہیں جو تابع کی عزت ہوتی ہے وہ متبوع کی عزت ہوتی ہے، جو مقتدی کا مقام ہوتا ہے وہ امام کا اعزاز ہوتا ہے، اور جو امتی کو اللہ اعزاز عطا کرتا ہے وہ اس کے نبی کے لیے، اس کے نبی کی جو ہے اعزاز کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں، والولی، ولی کون ہوتا ہے، هو العارف باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عارف ہو، وصفاتہ، اور اس کی صفات کا عارف ہو، بقدر ما یمکن لہ، جس قدر ممکن ہو سکے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عارف باللہ ہونا اور صفات الہی کا عارف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بقدر ما یمکن ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولی کون ہوتا ہے، والولی هو العارف باللہ وصفاتہ بقدر ما یمکن لہ المواظب علی الطاعات، جو طاعات پر ہمیشگی اختیار کرے، المجتنب عن السیئات، جو سیئات سے بچے، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات والغافلات واللہوات، فرماتے ہیں جو لذات اور شہوات اور غافلات اور لہوات میں مستغرق نہ ہو وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کرامات کا صدور کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ہم نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک تنہا اپنے مکان میں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کی بارگاہ میں ان کے پاس جاتے اور صبح شام جو ہے ان کو اس کی ضرورت کی چیزیں پہنچاتے اور دروازہ لاک کر کے چلے جاتے۔ پھر جب وہ شام کو آتے تو ایک عجیب منظر ہوتا، اور جب صبح آتے تو عجیب منظر ہوتا کہ بے موسم پھل وہاں پر موجود تھے، بغیر سیزن کے جو ہے وہاں پر فروٹ موجود تھے، کہ اگر انگور کا سیزن نہیں ہے تو وہاں موجود ہیں، اور دیگر فروٹ کا سیزن نہیں ہے تو وہاں موجود ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، فرمایا اے اللہ کی ولیہ، اے اللہ کی کاملہ، اللہ کی محبوب بابندی، یہ تو بتا کہ یہ تیرے پاس یہ بے موسمہ پھل آتا کہاں سے ہے، بے سیزن، بغیر سیزن کے، وداؤٹ سیزن جو ہے آپ کے پاس فروٹ آتے کہاں سے ہیں، حضرت یہ تو بتا دیں۔ فرمایا انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کے کرامت اور عزت ملتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اللہ بڑے بڑے اعزازات اور بڑے بڑے تصرفات اور اختیارات عطا فرماتا ہے۔ اس پر جو ہے مولا علی قاری حنفی نے بھی کتاب الکرامات جو مشکات شریف میں موجود ہے
اس کے اوپر قرآن و حدیث سے چند استدلال بھی کیے ہیں اور قرآن و حدیث سے جو ہے اس کا ثبوت دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کامل ولی ہوتے ہیں ان سے کرامت کا صدور ممکن ہے۔ فرماتے ہیں الکرامات جمع کرامت وہی اسم من الاکرام والتکریم، کہتے ہیں یہ کرامات کرامتن کی جمع ہے اور یہ اعزاز کا نام ہے، یہ تکریم کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ میں اونچے درجے بڑے مقام کا نام ہے۔ فرماتے ہیں وہی فعل خارق للعادت غیر او غیر مقرون بالتحدی، فرماتے ہیں وہ خارق للعادت فعل ہوتا ہے، عام حالات میں اس کا صدور نہ ہو سکتا ہو، عام حالات میں اس کا وقوع نہ ہو سکتا ہو، عام روٹین میں عام ماحول میں اس کا جو ہے صدور نہ ہو سکتا ہو اور وہ کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے، لیکن غیر مقرون بالتحدی، اس کے ساتھ چیلنج بھی نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے تحدی بھی نہ ہو، اور تو وہ ہوتی ہے کرامت۔ اور کہتے ہیں وَقَدْ اعْتَرَفَ بِهَا اہل السنہ، کہتے ہیں اہل سنت و جماعت اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کرامات کا صدور اولیاء اللہ سے جائز ہے، کرامات کا وقوع اولیاء کاملین سے جائز ہے۔ وَأَنْكَرَهَا المعتزلہ، گندے عقیدہ والے اور سابقہ دور کے اور قدیم دور کے جو معتزلہ اور جدید دور کے جو وہابی اور اس طرح کے نجدی سوچ کے حامل لوگ ہیں، یہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں احتج اہل السنہ، اہل سنت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ بحدوث الحبل لمریم من غیر فحل، کہتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ولیہ ہیں، یہ نبیہ نہیں ہیں کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، یہ ولیہ ہیں، ان سے یہ صادر ہوا کہ بے موسم پھل ان کو ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ظاہری سبب جو کہ باپ ہے اس کے جو ہے اس کو اولاد بخشی، بیٹا بخشا، اور فرماتے ہیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے خشک تنے کو جب پکڑتی ہیں اور اس طرح اسے جھنجھوڑتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ خشک کھجور جس کے پتے جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، جس کی ہریالی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور جس کے جو ہے اس کے رگ و ریشے میں جو ہے حیات باقی نہیں تھی، مگر اللہ کی ولیہ نے، اللہ کی محبوبہ بندی نے جب اس کو پکڑا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو قرآن کہتا ہے ہرے ہرے اور تازے پھل جو ہے اس سے نازل ہونے لگے، گرنے لگے۔ اللہ کے بندے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی مردہ شے کو ہاتھ لگا دے اس کو زندگی دے دیتا ہے، اللہ کا ولی مردہ شے کو اگر آواز دے دے تو وہ اس میں حیات آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب مردہ زمین پر گڑے ہوئے تنے کو ہاتھ لگاتی ہیں اور اس میں جان آ جاتی ہے اور اس پر تازے کھجور آ جاتے ہیں، تازے پھل آ جاتے ہیں، تو میرے بھائی جب یہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے ولی اور کامل ولی، محبوب ترین ولی جو ہے، اگر حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے دریا میں ڈوبی کشتی کو آواز دیں اور دریا میں کئی سالوں سے مردہ لوگوں کو آواز دیں اور دریا میں جو ہے وہ ڈوبی بھرات کو آواز دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان میں بھی حیات پیدا کر سکتا ہے، ان میں بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے اور ان کو بھی ساحل مراد پر اور ساحل سمندر کے کنارے پر لے کر آ سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بندے کی محبوب بندے اور محبوب اور کامل ولی کی جو ہے وہ کرامت اور اس کی عزت کا نشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
وحصول الرزق عندها من غیر سبب ظاہر، ان کے پاس بے موسمہ پھل آتا تھا، غیر ظاہری سبب موجود نہیں تھا۔ ففی قصۃ اصحاب الکہف، کہتے ہیں اصحاب کہف کا قصہ قرآن پاک میں نہیں پڑھا آپ نے؟ فی الغار، وہ غار میں رہے، 300 سنہ وازید فی النوم، وہ 300 سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ غار میں حالت نوم میں رہے، احیاءً یا زندہ رہے، من غیر آفت دلیل ظاہر، اور ان کے وجود کو کسی شے نے نہیں کھایا، ان کے وجود کے جو ہے وہ دنیا کے جو اسباب ظاہری ہیں ان پر ظاہر نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں وَقَذَا، ایسے ہی فی احضار آصف بن برخیہ عرش بلقیس قبل ارتداد الطرف حجت واضحہ، کہتے ہیں حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہے وہ بلقیس کو جب آ رہی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلقیس تو آ رہی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے آنا چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے ایمان لانے سے پہلے کون ان کے عرش کو لے کر کے آ سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک عفریت من الجن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یقوم من مقامک، میں تمہارے کھڑا اور نشست کے برخاست ہونے سے پہلے اس کو لے کر کے آ سکتا ہوں۔ وانی علیہ لقوی امین، میں اس کے اوپر جو ہے قوی اور امین ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا اللہ کا ایک ولی حضرت آصف بن برخیہ جو ان کی بارگاہ میں موجود تھا اور ان کا امتی تھا اور ان کا جو ہے وہ خدمت گزار تھا اور اس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، اس نے کہا اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی، میں تمہاری آنکھ جھپکنے سے، پلک جھپکنے سے پہلے بھی اس کو لے کر کے آ سکتا ہوں۔ پھر قرآن ایک خوبصورت جملہ کہتا ہے فلما رآہ حسنا، فلما رآہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ کیا ہے، بڑے خوش ہوئے اور بڑے جو ہے تبسم فرمایا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے میری امت میں ایسے کامل لوگ بھی بنائے ہیں جو آنکھ جھپکنے سے پہلے مسافتوں اور دوریوں پر رکھی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ لے کر کے آ جا سکتے ہیں۔ اس پر علماء نے جو ہے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی اس طرح کی دور اور مسافت کی چیزوں کو لے کر کے آ سکتے ہیں، اور اس پر مولا علی قاری حنفی فرماتے ہیں یہ بھی کھلی دلیل ہے، یہ بھی کھلا جو ہے وہ جو ہے کرامت اولیاء ہے جس کا ظہور کتابوں میں اور قرآن میں اور اس کا ثبوت جو ہے کتاب اور قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ شرح المقاصد کے اندر ہے الولی هو العارف باللہ تعالی الصارف ہمتہ عما سواہ، ولی عارف باللہ ہوتا ہے، ولی جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ کا عارف ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ کا عارف ہوتا ہے، وہ اپنی ساری کوششیں، ساری ہمتیں وہ اللہ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سے ہٹا کر کے اللہ کی ذات میں لگا دیتا ہے۔ اور والکرامت ظہور امر خارق للعادت من قبلہ بلا دعوی النبوہ، کہتے ہیں کرامت ہوتی کیا ہے؟ فرماتے ہیں خرق عادت، امر کا ظہور ہونا ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کے، وہی معجزہ وہی جائزۃ، یہ جائز بھی ہے، ولو بقصد الولی، اگرچہ اس میں ولی کا قصد اور ارادہ بھی موجود ہو، وہو من جنس المعجزات لشمول قدرت اللہ تعالی، کہتے ہیں جس طرح معجزات کا ظہور اللہ کے بندوں سے صادر ہوتا ہے لیکن اس میں دعوی نبوت ہوتا ہے اور معجزہ کے ساتھ تحدی اور چیلنج ہوتا ہے، اور ان کا جو صدور کرامت ہوتا ہے یہ بلا دعوی تحدی ہوتا ہے، بلا دعوی چیلنج ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندوں کا اعزاز ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهِيَ كَقِصَّةِ مَرْيَمَ وَآصِفَ
وأصحاب الكهف وما تواتر جنسه من الصحابة والتابعين وكثير من الصالحين وخالفت المعتزلہ. اور فرماتے ہیں بدعقیدہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا جی کہ آپ یہ کرامت سناتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو تھے رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک کوزہ دیتے ہیں اپنے غلام کو اور وہ پورا جو ہے وہ سمندر اور دریا کا پانی جو ہے اس میں آ جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا جی. آپ یہ کرامت سناتے ہیں کہ غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کشتی تیراتے ہیں. آپ یہ کرامت سناتے ہیں کہ اللہ کے ولی دور دراز سے جو ہے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں, ہماری مدد کو آتے ہیں. جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کہا جو بات سمجھ میں نہ آئے اگر وہ اللہ کا نبی کر رہا ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے, اور بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ کیا ہو خرق عادت وہی فعل خرق للعادت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے اللہ کا ولی اس کے صدور کا اور اس کے وقوع کا محل جو ہے اللہ کا ولی ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو میرے بھائی نہ تمہاری سمجھ میں معجزہ آتا ہے نہ تمہاری سمجھ میں کرامت آتی ہے. اس پر جو ہے علماء نے اور یہ شرح العقائد عقائد نصفی کے اندر بھی خود ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں, اس کے اندر بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ولیوں سے کرامات کا صدور ہوتا ہے. آئیے صاحب یہ میرے پاس جو ہے النبراس ہے, اس کے پیج نمبر 295 میں لکھا ہوا ہے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ. یہ اس کے بعد ولی کی تعریف کرتے ہیں الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما يمکن. اور اس کے بعد کہتے ہیں المواظب علی الطاعات المواظب علی الطاعات. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان الولی الکامل لا یترک المندوب. کہتے ہیں ولی کامل تو مستحب کو نہیں چھوڑتا. یہاں ہمارے ہاں ایسے ایسے بابے پائے جاتے ہیں جن کی داڑھیاں نہیں ہوتی جو کہ سنت ہے. ایسے ایسے بابے بدعملے پائے جاتے ہیں جن کا کریکٹر اور کردار اتنا لوز ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بندہ عام انسانوں میں شمار نہیں کرتا. مگر ہمارے جی پہنچے ہوئے بابے ہیں اور بڑے ولی کامل ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں ان الولی الکامل لا یترک المندوب. ولی کامل تو مستحب کو نہیں چھوڑتا, ولی کامل تو نماز تہجد نہیں چھوڑتا, ولی کامل تو نماز اشراق نہیں چھوڑتا, ولی کامل تو نماز چاشت نہیں چھوڑتا. یہ کون سا بابا ہے سب کو چھوڑ کے بابا بنا بیٹھا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی. اس کے بعد کہتے ہیں المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک الاستغراق فی اللذات والشہوات. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَرَامَتُهُ ظُهُورُ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ غَيْرِ مُقْتَرٍ یا غیر مقترن لِدَعْوَ النَّبُوَّةِ. اللہ اکبر. کہتے ہیں امر خارق للعادت کا ظہور ان کے ہاتھوں سے ہوگا, ان کی آنکھوں سے ہوگا, ان کی آواز سے ہوگا. یہاں کھڑا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, مگر کوسوں دور آواز پہنچا رہا ہے. اللہ کے بندے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تو سب کو پتہ ہے. یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, کہ اے ساریہ جبل کے اوٹ میں آ جا, جبل کی طرف آ جا. یہ تو کوسوں دور جو ہے مسافتیں تھی, دور دراز کا ایریا تھا. اور اللہ کے ولی اور ولی کامل صحابی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. صحابی سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا مقرب اور محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. اچھا اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. کہتے ہیں اچھا صاحب اگر وہ ولی کامل تھے تو بھائی ان سے تو ایسا کچھ صادر نہیں ہوا, ان سے تو کچھ ایسا واقع نہیں ہوا جیسا تم حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضور داتا پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضور خواجہ معین الدین والملس کی طرف منسوب کر کے سناتے ہو. میرے بھائی ظہور اور وقوع ہونا ضروری نہیں ہے, ولی ہونا ضروری ہے. وہ پکے ولی ہیں, ان کی ولایت میں شک ہی نہیں ہے. وہ قطبیت کے درجے پر ہیں,
وہ غوثیت کے درجے پر ہے، وہ اوتاد کے درجے پر ہے، وہ اغواس کے درجے پر ہے، وہ سب سے اونچے درجے ولایت کے جتنے ہیں اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ اس پر فائز ہیں، متمکن ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے ولیوں سے کرامات کا صدور ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں سے ان چیزوں کا صدور ہوتا ہے۔ آئیے میں چند اور باتیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علامہ نصفی علیہ رحمت فرماتے ہیں کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں، اور فتظہر الکرامت، جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، علی طریق نقد العادت للولی من قطع مسافت البعیدہ فی المدت القلیلہ، کہتے ہیں اللہ کے ولی کی یہ بھی کرامت ہے کہ مسافت بعیدہ کو اور مدت قلیلہ میں وہ جو ہے وہ عبور کر لیتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے ٹائم کو اور مدت کو، دوری کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے اس کو حل کر لیتے ہیں یا کراس کر لیتے ہیں یا اس تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب شرح مقاصد کے اندر جو ہے کرامات اولیاء کے منکرین کے بارے میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، ذرا یہ سنیے گا۔ یہ فرماتے ہیں وَإِنْكَارُهَا لَيْسَ بِعَجِيبٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، کہتے ہیں بد عقیدہ انکار کرتا ہے نا کہ کرامت کیسے صادر ہو سکتی ہے، گستاخ انکار کرتا ہے کرامت کیسے صادر ہو سکتی ہے، منکرین کرامت انکار کرتا ہے کیسے صادر ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ اِذْ لَمْ يُشَاهِدُوا ذَلِكَ مِنْ أَنفُسِهِمْ قَطُّ، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس عزت سے نہ ان کو حصہ ملا ہے، وَلَمْ يَسْمَعُوا بِهِ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور کہتے ہیں نہ ہی ان کے بڑوں سے ایسا کوئی واقعہ صادر ہوا، واقعہ جو ہے رونما ہوا، تو ظاہر ہے جن اپنے اندر کوئی حیثیت نہ ہو، ان کے آباء و اجداد سے اس طرح کے امور صادر نہ ہوں، تو اس نے تو انکار ہی کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو امت ہے، صحابہ سے لے کر کے آج تک کے جتنے کاملین ہیں، جتنے صالحین ہیں، جتنے مقرب اللہ ہیں، جتنے عند اللہ محبوب اور مقرب ہے، سب سے کرامت کا صدور ہونا ممکن ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔